بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کے جو رائٹس ہیں، جو ان کے متعلق قوانین ہیں، یا جو ان کے متعلق عدالتوں میں جو فیصلہ ہوتے ہیں اور ان سے جو اصول وضع ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو آج میں ایک کیسلا آپ کے سامنے ایک ایسا منفرد کیسلا لے کر آیا ہوں کہ جس کا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی واسطہ پڑے، اور نئے آنے والے جو نئے بھرتی ہونے والے لوگ ہیں ان کو اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ حالات و واقعات اس طرح تھے کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آئی، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پٹیشنرز نے درخواستیں اپنی سبمٹ کی، اور میرٹ لسٹ بن گئی، اور میرٹ لسٹ پر جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کمیٹی جو ہے اس کے چیئرمین سمیت اس کے دستخط ہو گئے۔ لیکن عین اس وقت جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو اتھارٹی تھا، جس نے سگنیچر کرنے تھے ان کے اپائنٹمنٹ لیٹرز پہ، تو وہ اس کا تبادلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اپائنٹمنٹ لیٹرز جاری نہ ہو سکے، اور اس میں ڈیلے ہوتی چلی گئی۔ تو جب معاملہ آنریبل ہائی کورٹ میں آیا، تو آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ ہے، یہ آپ کیسلا نوٹ کر لیں، 2022 PLC CS 759 پیج ہے جی۔ تو یہ عنوان تھا اس کا، محمد رمضان ورسز چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور یہ ریٹ پٹیشن نمبر 193776 آف 2018، اور اس کی جو سماعت ہوئی وہ 10 ستمبر 2021 کو اس کی سماعت ہوئی، اور یہ 2022 کے جو تازہ ترین رسالہ ہے اس میں یہ رپورٹ ہوا ہے۔ تو اس میں عدالت نے جب ڈیٹیل سے یہ فیصلہ سنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر پٹیشنرز کا موقف یہ تھا کہ ہمیں 190 دن جو اسٹیچوٹوری پیریڈز جو اس میں مینشنڈ ہے کہ 190 دن کے اندر اندر اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، یا کسی شخص کے کوئی آرڈر نہیں ہوتے انٹرویو کے بعد، تو وہ پیریڈ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اس طرح جو ہے نا یہ انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور اس پوسٹ پر کوئی آفیسر تعینات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمارا یہ لیپس ہو گیا ہے، یہ جو ڈیو پروسیس تھا۔ تو اس میں اس کا جو وہ 190 دن ہے وہ بھی گزر چکے تھے، اور ابھی تک جو ہے کوئی نیا جو اپوائنٹنگ اتھارٹی جو آفیسر ہوتا ہے وہ وہاں تعینات نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہاں پھر عدالت نے یہ پھر فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر ایسی کوئی پوسٹ ہو جس پہ آفیسر تعینات نہیں کیا گیا، تو اس پہ چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی جو اتھارٹیز ہیں ان کو کوئی آفیسر تعینات کرتی، یا اس کی جگہ پہ کسی کو ایکٹنگ چارج دیتی، اور اس خاص طور پہ اس ٹاسک کو سر انجام دینے کے لیے کوئی ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو لگایا جاتا، اور اس کو ساتھ یہ اختیارات بھی تفویض کیا جاتا ہے کہ وہ اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے پہلے سے پروسیس جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور ان کی میرٹ لسٹیں بن چکی ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لیٹرز جاری کرے۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، لہٰذا عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو اپائنٹمنٹ لیٹرز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، اور اس صورتحال میں 190 دن گزر جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو قصور ہے یا کوئی ڈیلے ہے وہ آن دا پارٹ آف دا رسپونڈنٹس، لہٰذا اپیل جو ہے وہ الاؤڈ کی گئی، اور پٹیشنرز کو اپنا رائٹ ملا۔ تو اس میں جو قانونی نقطہ تھا، جو قانونی جو معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی سرکاری اتھارٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی معاملہ ڈیلے ہو جائے، یا اس کی نااہلی سے، یا ان کے پروسیس کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پارٹ پہ اگر کوئی غلطی ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ پٹیشنر کو نہیں دی جا سکتی۔
تو لہٰذا اس کیس لا میں بھی اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ تفصیل سے کر دی گئی ہے۔ اگر مستقبل میں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ جو پٹیشنر کا قصور نہ ہو، صرف اتھارٹی کا قصور ہو، تو اس میں آپ اس کے اصلاح کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ ایجوکیٹ کرنے کا سلسلہ، سرکاری ملازمین کو ایجوکیٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے، اور یہ آواز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔